عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ قرآن سے روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، مبارک کلام ہے، مقدس کلام ہے، اور قرآن کریم میں ہی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اس کے نام پاک میں، اسماء الحسنہ میں ایسی تاثیریں، ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ بندہ اگر وہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، شفا کی نیت سے پڑھے گا تو شفائیں حاصل ہوں گی، جائز مقاصد میں کامیابی کی نیت سے پڑھے گا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے حقیقی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور تلاوت قرآن کے نور سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے۔ آئیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں قرآن سے، وہ یہ کہ زندگی میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص بھاگ جاتا ہے۔ اگر تو کوئی شخص بھاگ جائے یا گم ہو جائے تو بھاگے ہوئے شخص کو، گمشدہ شخص کو بلانے کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی قرآن پاک کی آیات ہیں، اگر وہ مخصوص طریقہ کار کے مطابق پڑھی جائیں تو الحمدللہ وہ گمشدہ شخص مل جاتا ہے، بھاگا ہوا شخص یہ واپس آ جاتا ہے۔ تو غائب اور بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے یہ وظیفہ کیجئے گا۔ اگر کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی غائب ہو جائے، گم ہو جائے، نہیں آ رہا ہو، پتہ نہیں چل پا رہا ہو کہاں ہے، تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ طریقہ کار کیا ہوگا وہ سماعت کیجئے۔ دیکھیے، اول تو کوشش ہو کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس، کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے مزارات طیبات الحمدللہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں الحمدللہ ہوتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ صاحب مزار کی برکتیں بھی ملتی ہیں، ان کے قرب میں کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو کسی بزرگ کے مزار کے پاس، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے ہی مکان میں، اپنے ہی گھر میں کسی کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر آپ سورہ والضحیٰ کی یہ دو آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ دو آیتیں ہیں سورہ والضحیٰ کی۔ ان دو آیتوں کو 990 بار یہ پڑھیں۔ تو ان دو آیتوں کو 990 بار پڑھنی ہے۔ جب 990 بار کی تعداد پوری ہو جائے، عدد مکمل ہو جائے، تو اب آخر میں پوری سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ سورہ والضحیٰ پڑھ کر آپ غائب اور گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ بھاگا ہوا شخص، گمشدہ شخص واپس آ جائے گا اور اس کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو وظیفہ ہو گیا۔ ایک ضمن ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، اللہ نہ کرے اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اور اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے، روحانی علاج کے بستوں سے یہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر میں دبانے کے، لٹکانے کے ماشاءاللہ کچھ ایسے تعویذات دیے جاتے ہیں کہ ان تعویذات اطاریہ کی برکت سے بھی گمشدہ شخص مل جاتا ہے، بھاگا ہوا شخص یہ واپس آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو وظائف بھی پڑھیں، اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ یہ تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ میں انشاءاللہ الکریم عرض کروں گا، آپ شامل رہیے گا پروگرام میں، اور ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ محمد ذیشان اتاری اکاڑا سرچ کر رہا ہوں۔ جی۔ ایک اسلامی بہن جن کا نام پروین اختر بنت رابیہ ہے، ان کو دل کی بیماری کا مسئلہ ہے اور اکثر اوقات بیمار ہی رہتی ہے۔ اس کا استخارہ بھی کر کے بتائیں اور کیا مسئلہ ہے اور علاج بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ ان کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔
میرا نا کام نہیں ہے، 6 مہینے ہو گئے بند ہے فیصل، اور والدہ کا نام ہے یاسمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ فیصل بھائی ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے بھائی میں نے استخارہ کرا تھا کہ اپنے والدہ کے والد سے کہ میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اور ان کا نام ہے شبانہ کوثر اور ان کی والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ صحیح، اگلی قول دیجیے گا۔ میں سندھ کے شہر حالہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزگار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ صحیح، جی اگلی قول دیجیے گا۔ میرا نام ضیاء ہے اور میری والدہ کا نام صوبیہ پروین ہے۔ مجھے آئے دن طبیعت خراب ہوتی ہے تقریباً، اور کافی ٹائم سے صحیح نہیں ہو رہی طبیعت، تو استخارہ یہ کروانا تھا کہ کوئی اثرات یا کچھ نظر بد ایسا کچھ ہے تو آپ استخارہ فرما دیں۔ صحیح، جی چلائیے۔ میری عمر تقریباً 32 سال ہونے والی ہے، میری شادی نہیں ہو رہی۔ شادی میں رکاوٹیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزگار میں برکت نہیں ہے، روزگار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے محمد بن فیصل نام ہے اس کا، والدہ کا نام سائرہ ہے، بیمار رہتا ہے کافی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام نبیل ہے، میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ تو میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میرا جو سا نا تقریباً 2 سال ہو گئے کسی ایک جگہ پہ کام نہیں لگ رہا ہے، جہاں پہ جاتا ہوں نا تو اگر ملتا ہے تو کرتا ہوں، وہاں پہ ہفتہ 2 ہفتہ کرتا ہوں تو پھر میرا دل نہیں کرتا وہاں پہ۔ تو اس کا مجھے استخارہ کر کے بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے میرے سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ذہن میں اچھا سو ہے نا خیالات آئے، گندے خیالات نہ آئے، سوچ پاکیزہ رہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے۔ صحیح ہے، وسوسے، برے خیالات، بری سوچوں سے نجات کے لیے انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں روحانی علاج۔ اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران ہم آپ کو دکھائیں گے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا پیکیج ہے بخار کے حوالے سے۔ کئی بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، بڑوں کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے، بخار نہیں اتر رہا ہوتا، کئی دوائیاں بھی لے چکے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہوتے ہیں، علاج کے باوجود پھر بھی بخار نہیں اتر رہا ہوتا۔ تو آئیے جانتے ہیں امیر علیہ سنت کے زبانی ایک خاص وظیفہ۔ جی چلائیے گا۔ جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کیونکہ جن کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، کافی دنوں سے علاج بھی ہو رہا ہے مگر بخار جا نہیں رہا، اس کے لیے کوئی بہترین سا کوئی اچھا سا وظیفہ روحانی بتا دیجئے تاکہ اس بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ بخار کے روحانی علاج نمبر 1، بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ نمبر 2، گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم 47 بار یعنی 47 ٹائم لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ الکریم بخار جاتا رہے گا۔ نمبر 3، یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ 30 بار 30 ٹائم کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے۔ مدت علاج تا حصول شفا، جب تک صحت نہ ملے علاج جاری رکھیے۔ ایسے بخار کا روحانی علاج جو دواؤں سے نہ جاتا ہو۔ عمل کے دوران مریض سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے رہے، کیٹی یا دوسرے مصنوعی نقلی جو آرٹیفیشل داغوں کے بنے ہوتے ہیں وہ کپڑے نہ پہنے۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند 21 بار یعنی 21 ٹائم سورۃ القدر اس طرح پڑھے کہ مریض سنے، مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے، مریض وقتاً فوقتاً اس میں سے پانی پیتا رہے۔ یہ عمل 3 دن تک مسلسل کیجئے، انشاءاللہ الکریم بخار چلا جائے گا۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, चंद एक वज़ाइफ़ अमीर सुन्नत दामद बक़ाउतुहुम आलिया ने इरशाद फरमाया और ऐसे बुखार का रूहानी इलाज भी इरशाद फरमाया कि जो दवाओं से ना चाहता हो, तो ये वज़ाइफ़ भी आप अपने मामूलात में शामिल कर सकते हैं। और अल्लाह न करे अगर घर में किसी को बुखार हो, आप में से किसी को बुखार हो जाए, तो ये वजीफ़ा भी किया जा सकता है। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का और रूहानी इलाज बयान करने का। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, जवाबात नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो हमारे ये एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, का पावरफुल अमल बताएं कि मेरा रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए। तो देखिए, नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये आप पढ़ा करें। अल्लाह की रहमत से जो रुकावटें हैं ना रिश्तों के हवाले से, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। इसके बाद ज़िशान भाई आपकी कॉल थी, परवीन नाम बताया था कि इनको दिल की बीमारी है और बहुत ज़्यादा ये बीमार रहती है। देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है। अब अगर किसी के दिल में तकलीफ़ रहती हो या अल्लाह ना करे दिल के शरियानें बंद हो चुकी हों, दिल के जो भी अमराज हों, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना सीधा हाथ ये दिल पर रखें और सीधा हाथ दिल पर रखने के बाद 11 मरतबा कुरान पाक की ये आयत मुबारक पढ़ें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल की बीमारियां, दिल की तकलीफ़ भी दूर होगी और ये दिल की घबराहट और बेचैनी दूर करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना सीधा हाथ दिल पर रखकर 11 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ लें। हमारे बुज़ुर्गों का अता फ़रमाया हुआ कि वजीफ़ा है, इंशाअल्लाहुल करीम दिल की तमाम बीमारियां, दिल की तकलीफ़ें दूर होती चली जाएंगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि घबराहट, बेचैनी दूर होगी। और जो गैर मरीज़ भी अगर इस वजीफ़े पर अमल करे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो दिल के जुमला अमराज से महफूज रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे ये एक और इस्लामी भाई थे, फैसल नाम आपने बताया था, वालदा का नाम यास्मीन बताया था कि मैं काम के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं मिल पा रहा। देखिए, आपका इस्तिखारा किया गया, आजमाइशें हैं वक्ती तौर पर, कोशिश आप अपनी जारी रखिएगा। अल्लाह पाक खैर का मामला फ़रमाए, आपको हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फ़रमाए। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये आप पढ़ा करें। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि वालदा अक्सर बीमार रहती हैं, तो इनके लिए देखें एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ। आपकी वालदा उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ या सलामु या सलामु या सलामु आपकी वालदा खुद पढ़ती रहें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सलामती नसीब होगी और बीमारी अल्लाह ने चाहा तो दूर होगी। और आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि 111 मरतबा या सलामु यही वजीफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके आप वालदा को पिलाएं और खूब वालदा की खिदमत भी कीजिए, दुआएँ भी लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपको दिलजोई करने का सवाब भी हासिल होगा, वालदा की खिदमत करने पर अजर भी मिलेगा। सिंध के शहर हाला से हमारे एक इस्लामी भाई ने कॉल की थी, रोज़ी में बरकत के हवाले से आप मालूम कर रहे थे। देखिए, एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, जो कोई बाद नमाज जुमा किसी सादे से कागज़ पर या अल्लाह ये 100 मरतबा लिख कर अपनी दुकान पर, कारोबारी की जगह पर लटका दे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसकी रोज़ी में बरकत होगी। ज़िया भाई थे, वालदा का नाम सोबिया, आपने बताया था कि तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, किसी ने कोई जादू तो नहीं करवा दिया, कोई नज़र बद के मामला तो नहीं है। देखें ज़िया भाई, आपका इस्तिखारा किया गया तो नज़र बद का इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, नज़र वगैरह भी आप अपनी उतरवाएँ। नज़र उतारने का तरीक़ा चले मैं अर्ज़ करता हूँ, आपको भी बताता हूँ, दीगर नाज़रीन को भी अर्ज़ करता हूँ कि मिर्चों के ज़रिए आप किस तरह नज़र उतार सकते हैं। ये एक टोटका है, इसके ज़रिए भी आप अपनी नज़र उतरवा लें। वो ये कि 7 अदद लाल मिर्चें लेकर आप मरीज़ के ऊपर से घुमाएं। सही है, आप खुद भी अपने ऊपर से चाहें तो यूँ घुमा सकते हैं, या घर का कोई फ़र्द आपके ऊपर से 7 अदद लाल मिर्चें लेकर ये घुमाएं। सही है ना, 7 मरतबा घुमाने के बाद अब ये जो मिर्चें होंगी ना, आप इसको जलते हुए चूल्हे पर या चूल्हे पर तवा रख कर फिर उस पर ये लाल मिर्चें आप रख दें। सही है, अब अगर तो इसमें स्मेल आती है, बदबू आती है, तो ये इस बात की अलामत है कि नज़र उतर गई। जब तक बदबू ना आए उस वक्त तक आप ये अमल जारी रखिएगा। अब जैसे आज एक मरतबा ये अमल कर लिया आपने, मिर्चें जलाई, आपने मिर्चें पहले घुमाई, घुमाने के बाद चूल्हे पर रख दी, अब बदबू नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, बदबू नहीं आई, नज़र नहीं होती। दूसरे दिन फिर आप ये अमल कर लें, फिर घुमाई, फिर मिर्चें जलाई, फिर बदबू नहीं आई, अच्छा भाई चलो तीसरे दिन यहाँ अमल, तीसरे दिन इंशाअल्लाहुल करीम ये इसमें से बदबू उठना शुरू हो जाएगी और ऐसी बदबू आएगी कि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। बादों का धांस उठना शुरू हो जाती है, खांसी लग जाती है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है।
تو اس طرح کی جو ہے نا اس میں سے یہ بدبو آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نظر تھی اب نظر اتر چکی. یہ تو خیر ایک ٹوٹکا ہوا، اور ایک وظیفہ بھی چلے میں عرض کر دیتا ہوں. سورۃ القلم کی آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے. یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ عمر میری بڑھتی جا رہی ہے، 32 سال عمر ہو چکی ہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. بعض اوقات رکاوٹیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، کہیں پر رشتہ نہ ہونا یہ بھی ہمارے حق میں بعض اوقات بہتر ہوتا ہے. ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور دعا کرتے رہا کریں. اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے حق میں جہاں بہتر ہونا اللہ پاک وہاں کے لیے اسباب بنا دے. لیجیے اس وظیفے پر عمل کریں. آپ اللہ نے چاہا تو غیب سے اسباب بنیں گے. نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھا کریں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ روزی میں برکت کا وظیفہ بتائیں. روزی میں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا برکت کا، وہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی. جی، نمازوں کی پابندی ہو، 5 نمازیں بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے آخری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ آخری 2 آیات ہیں. ہاں، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں. یہ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں. یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. یہ ایسا زبردست وظیفہ، پاورفل وظیفہ ہے کہ کشائش رزق کے لیے بہت مفید ہے. آپ کا رزق بڑھتا شروع ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا محمد بن فیصل کافی بیمار رہتے ہیں. ان کا استخارہ کیا نا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر وغیرہ بھی اتروائیں اور سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، نظر بھی اتر جائے گی. اس کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر آپ دم کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد ختم ہو جائے گی. نبیل بھائی تھے، والدہ کا نام رشیدہ، بتایا تھا کہ 2 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، کام نہیں لگ رہا. اچھا، کام کہیں لگ بھی جائے تو عارضی طور پر لگتا ہے، پھر کام میں کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے. دیکھیں، طبیعت میں استقامت رہے، دل جمعی رہے، اور دل جمعی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کاج کرتے رہیں تو اپنی احساس ذمہ داری ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ ایک تعویذ بنائیں. چلیں، تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس کا کام وغیرہ میں، جائز کام میں، جائز کاروبار میں دل نہ لگتا ہو، ایک سادے سے کاغذ پر 100 مرتبہ یا اللہ یہ لکھ لیں. یا اللہ 100 مرتبہ لکھ کر آپ اپنے سیدھے بازو میں یہ باندھ لیں. سیدھے بازو میں باندھ لیں گے تو الحمدللہ عز و جل جائز کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ آخر میں ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ذہن میں عجیب و غریب خیالات، عجیب و غریب طرح کے وسوسے آتے ہیں، اور برے وسوسے نہ آئیں تو اس حوالے سے کوئی عمل مجھے بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں، برے خیالات جو ہیں نا، بری سوچیں، اس سے ہم بچیں. تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ الناس آپ یہ پڑھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں. ہماری جو تنہائیاں ہیں وہ پاک و صاف ہونی چاہیے، اور اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں گے تو الحمدللہ عز و جل خیالات بھی، یہ وسوسے بھی اچھے آئیں گے، ہے نا. تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں. باوضو رہیں، پاک و صاف رہیں. اسی طرح خوشبو لگا کر اپنے آپ کو معطر رکھیں. یہ برے وسوسے، برے خیالات، بری سوچیں سب ماشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. استخاروں کے جوابات بھی ختم ہو چکے ہیں. وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا. ناظرین، اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر، اور ہمارے جن ناظرین نے یہ میسیج کیے ہیں مدنی چینل کے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں. یہ شاہ رخ بھائی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میری جاب نہیں لگ رہی، اس حوالے سے مجھے کوئی عمل بتائیے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. تو اس کے لیے آپ جاب لگ جائے تو یہ وظیفہ کیجئے گا. وظیفہ یہ ہے کہ آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ
اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اوقات مکروہہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، پھر تیسرا وقت مکروہ ہے نصف النہار، زوال کا جو وقت ہوتا ہے۔ تو ان تینوں اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر نوکری ملنے کی، جاب کے ملنے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جاب مل جائے گی۔ ظالم کے دل میں اپنی ہیبت ڈالنے کا کوئی عمل بتا دیجیے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیے، ظالم کے دل میں اپنی ہیبت ڈالنے کے حوالے سے وظائف تو ہیں، لیکن ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، ہم اچھی گفتگو کے ذریعے سامنے والے کو متاثر کریں، مسکرا کر، خندہ پیشانی سے مل کر۔ وہ ہیبت کیا ڈالیں گے کہ اس کو بس متاثر کر دیں، کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، ہیبت سے زیادہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو۔ تو یہ سارے کے سارے یہ اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے جب اس کے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں۔ ہرنیہ کے مریضوں کے لیے پانی پر دم کرنے والا وظیفہ بتا دیجئے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہرنیہ کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ میری شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تاج محمد بتائے والد صاحب کا، آپ کا نام ندیم ہے اور والد صاحب کا نام تاج محمد ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالہ والاکرام یہ پڑھتے رہا کریں۔ بنت سلیم طاریہ، میرے ابو کافی دیر سے کام پہ نہیں جا رہے، کبھی کمر درد، کبھی گردن، کبھی اس طرح کی کافی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ درود شفائے امراض یہ پڑھ کر والد صاحب پر دم کیجئے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ جو بھی ان کے امراض ہیں، یہ تو اتنا مبارک یہ وظیفہ ہے، اتنا زبردست یہ درود پاک ہے، اس کا نام ہی درود شفائے امراض ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ یہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو مریض بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، اور باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میرا نام الفت ناباز ہے اور والدہ کا نام نرگس بیگم ہے۔ حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہ وظیفہ مکمل کریں، 300 مرتبہ کی تعداد مکمل کریں، اور پھر آپ اسی کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم میں سے ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا بھی کیجیے اور حصول اولاد کے لیے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ قاری صاحب، ایک بچی ہے چھوٹی 5 سال کی، اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اینک لگ گئی ہے اس کو، تو کوئی وظیفہ بتا دیں اس کی نظر ٹھیک ہو جائے اور اینک جو ہے نا اتر جائے۔ اسکول جانے والی بچی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے اس کی نظر ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کے نور کے صدقے، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بچے کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، بینائی تیز ہو جائے۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا 2 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرا نچلا دھڑ مطلب ڈیڈ ہو گیا ہے اور ناف سے نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا۔ علاج کروا رہا ہوں لیکن اس میں بہتری نہیں آ رہی۔ اچھا، حصہ کام نہیں کر رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرے گھر والے بیمار ہیں جی، پہلے تو ان کے نا بخار ہوا تو بے ہوش ہو جاتی تھی، اس کے بعد مہینہ ہو گیا علاج کروا رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے اس کو جن پر ہی ہیں، کوئی کہتا ہے دماغ کا مسئلہ ہے۔ آمنہ اسحاق میری بیگم کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے فریدہ بی بی۔ استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں اپنے بچے کا استخارہ کرانا دا نام ہے محمد عبد القادر، اور والدہ نام ہے عائشہ، اور رات کو ڈرتا ہے۔ رات کو ڈرتی ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام رضوان عامر ہے جی، میری والدہ کا نام زائدہ پروین ہے، اور میری صحت نہیں ٹھیک رہتی، برائے مہربانی بتا دیجیے۔ صحیح، صحت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔
میرا نام اخلاق ہے. میری بیٹی ہے جی فروہ بطول اس کا نام ہے. اس کی والدہ کا نام ہے نسیم بیگم اور اکثر وہ بیمار رہتی ہے. اس کا کوئی استخارہ کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. صحیح. اگلی کال دیجیے گا. تو مسز کو کینسر تھا 2-3 سال سے, وہ بھی علاج چل رہا ہے. میں نے بائی پاس بھی اب کرایا ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں بھی آپ کے گھر پہ کوئی کالا جادو ہے. میرا نام محمد خلیل ہے, میری والدہ کا نام کندن بیٹی ہے. صحیح ہے. ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم, پھر کینسر کے حوالے سے اور بائی پاس وظیفہ اس حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. کام کا کچھ نہیں ہو رہا, کہیں جاب وغیرہ نہیں لگ رہی, اور دوسرا شادی کا مسئلہ ہے, شادی نہیں ہو رہی. صحیح. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام عثمان ہے, میری والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے, والد کا نام مشتاق احمد ہے. میں نے بس یہ کنفرم کرنا ہے کہ اب پڑھتے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن رزلٹ اچھا نہیں آتا, برائے مہربانی کو استخارہ کر کے بتا دیں. اچھا, پڑھتے ہیں لیکن رزلٹ اچھا نہیں آتا. صحیح, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام خرم شہزاد ہے, مجھے صرف اور نحو نہیں آتی, اتنی مرتبہ بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. یہ صرف و نحو نہیں آتی. اب ناظرین کے ذہن میں یہ ہو آئے کہ صرف و نحو کیا ہے. یہ درس نظامی میں الحمدللہ عز و جل 2 علوم ہیں, علم الصرف اور علم النحو. تو یہ الحمدللہ عز و جل عربی گرامر اس میں پڑھی جاتی ہے, سیکھی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. تو چلے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم ایک وظیفہ ہے, میں عرض کرتا ہوں, ابھی شامل رہیے گا پروگرام میں. تو جو بالخصوص درس نظامی کرنے والے ہیں, جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے عربی پر مہارت حاصل ہو جائے اور مجھے عبارت میری اچھی ہو جائے اور عربی میں اچھے انداز میں بول سکوں, پڑھ سکوں, سمجھ سکوں, اس کا ایک خاص وظیفہ میں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. شامل رہیے گا پروگرام میں. کافی ساری کالز بھی ہو چکی ہیں, وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کا. استخارے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے ابھی کیے جائیں گے. اس دوران ہم آپ کو دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے بستوں کے وقتاً فوقتاً ہم آپ کو تاثرات بھی دکھاتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. کچھ روحانی علاج کے بستوں کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آئیے کچھ تاثرات, کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد شکیل اتاری. عبدالعلی محمد خالد اتاری. محمد صابر قادری اتاری. میرا نام نعمان شہزاد ہے. روحانی علاج کا یہاں اسٹال لگتا ہے اور بھی مساجد میں لگتا ہے, تو آپ نے روحانی علاج کے اسٹال پر رابطہ کیا, کس حوالے سے کیا؟ جی, میں نے اپنا جو مدنی بستہ لگتا ہے روحانی علاج کا, اس میں نے رابطہ کیا. میری والدہ کے ساتھ ایک پرابلم آ رہی تھی, اس میں جو ہے نا چلنے میں تھوڑی سی پرابلم تھی. پھر اس کے بعد جب تھوڑا چلتی تھی تو سانس پھول جاتا تھا, پھر سینے میں کافی درد تھا. تو الحمدللہ روحانی علاج کروایا, اس سے کافی جو ہے نا فرق پڑا ہے. میں نے یہاں سے دعوت اسلامی کے بستے سے تعویذات لیے, اور میری جو اولاد کا مسئلہ تھا 7 سال تک تقریباً میں نے میڈیکلی علاج کرایا اور میرا علاج ہو نہیں سکا, اور ڈاکٹر نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اب تمہاری اولاد ہو نہیں سکتی. اور اس کے بعد میں نے یہاں سے تعویذات لیے, اولاد عطا فرمائی اللہ پاک نے. میرا بیٹا جو ہے تقریباً 2 مہینے سے بہت زیادہ بیمار تھا, اس کو وومنٹنگ ہو رہی تھی اور کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا, لیکن وومنٹنگ اس کی رک نہیں رہی تھی. ہاں, مسلسل وومنٹنگ اس کی ہو رہی تھی. پھر میں نے تعویذات تاریہ بس سے زیتون مسجد میں رابطہ کیا, یہاں سے تعویذات لی ہے اور ماشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اب الحمدللہ اس کی طبیعت بہت بہتر ہے اور وومنٹنگ اس کی رک گئی ہے ماشاءاللہ. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, پیر کی تکلیف میں آیا ہوں, اور میرے کو پیر مرشد نے خصوصی دعا بھی کی تھی, میرے کو بہت فائدہ ہوا. اور میں جنید بھائی سے چاہتا ہوں کہ وہ ایسا وظیفہ دیں تاکہ پیر کے تک سے مزید نجات ملے. میں اپنے ایک پرسنل مسئلے کے تحت آیا تھا. مجھے ایک خوف لاحق ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے کافی ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا. تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی اور یعنی مریض کا شکار بنتے جا رہا تھا. تو مجھے کسی صاحب نے دعوت اسلامی کے ایک بستے کا نام بتایا جو کہ تعویذات کے بستہ لگتا ہے. میں وہاں پر بھی آیا ہوں, مجھے بہت اچھا انہوں نے بھی گائیڈ کیا, اور میرے لیے ابھی انہوں نے کارڈ کا سلسلہ بھی سٹارٹ رکھا تاکہ جو مجھے خوف جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس کی ہم کارڈ کر سکیں. اور ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی مجھے بہت بہتر لگا کہ اس وظیفے کو میں بآسانی ادا کر سکتا ہوں. اولاد کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ جو کہ دیگر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, وہ ارشاد فرما دیجیے. جنید بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ وومنٹنگ اگر کسی کو ہو تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ایسا ہے تاکہ دوسرے اسلام میں کوئی فائدہ ہو اور میرے بیٹے کو اس سے فائدہ ہو. جنید بھائی, ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ مجھے خوف کا وظیفہ بیان کر دیں تاکہ میرے لیے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں. ڈر خوف سے نجات کا وظیفہ ایک تو یہ ہے کہ
آپ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھا کریں، ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح دوسرا ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں، کہ اگر کسی کو آتی ہو، جی متلاتا ہو، تو کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر آپ سورۃ الطارق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق، یہ مکمل صورت پڑھ کر دم کر کے وہ آپ کھا لیں یا پی لیں انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے یہ جو قے وغیرہ ہے، جی متلاتا ہے، بعض اوقات عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ استخارے بھی الحمدللہ عز و جل کر دیے گئے ہیں، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچی کی عمر 5 سال ہے اور بچی کی نظر بہت زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کافی کمزور ہو گئی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچی کی نظر یہ بحال ہو جائے۔ دیکھیں، بچی کو کہیے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ انگلی پر دم کر کے یہ آنکھوں پر یہ پھیر لیں، تو الحمدللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی یہ تیز ہو جائے گی، اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آنکھوں کی جتنے بھی امراض ہیں نا، وہ بھی الحمدللہ عز و جل دور ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ یہاں تک کہ اگر چشمہ بھی لگا ہوگا نا، اللہ کی رحمت سے وہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر میرے ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے نچلا، تو یہ اب میرا کام نہیں کر رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں بھائی آپ، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ درود شفائے امراض، یہ مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے 3 طریقے، ایک تو یہ کہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، دوسرا طریقہ یہ کہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، پھر دن بھر یہ پانی پیتے رہیں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی چینی کی پلیٹ پر، پلاسٹک کی پلیٹ پر آپ لکھ لیں، زردئی رنگ سے، زعفران سے، اگر ممکن ہو لکھنا تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ لکھ کر اب آپ اس کو اپنی زبان سے چاٹیں، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ موت کے سوا ہر بیماری میں یہ مفید ہے، آپ یہ عمل کر لیں، تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے آمنہ نام بتایا تھا زوجہ کا، کہ بخار کے بعد ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اس طرح کی کیفیت رہتی ہے، ان کے ساتھ دماغی مسئلہ ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو دیکھیں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، روحانی علاج کے بستوں سے ان کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے۔ اور دوسرا، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے نا، تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ ایک کام کریں، ایک پیالہ لے لیں یا پانی کا گلاس لے لیں، پانی کی بوتل لے لیں، اور 3 مرتبہ آپ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ پانی لے کر آپ تھوڑا سا چلو میں پانی لیں۔ پانی لینے کے بعد اب جو بے ہوش ہے نا مریض، آپ اس کے چہرے پر یہ چند 1 قطرے ڈالیں، صحیح ہے؟ پہلے پڑھ کر وظیفہ پڑھ کے دم کر لیے، پھر یہ جو پانی ہے نا اس احتیاط کے ساتھ چلو میں لینا ہے کہ فرش پر نہ گرے، زمین پر نہ گرے۔ پھر تھوڑا سا پانی چلو میں لینے کے بعد، ہاتھ میں لینے کے بعد آپ مریض کے چہرے پر وہ پانی ٹپکائیں۔ اچھا، اور اگر مریض کا روزہ نہ ہو، مریضہ جو بھی ہو، اگر اس کا روزہ نہ ہو تو اس کے چند 1 قطرے ناک کے نتھنوں میں، ناک کے اندر ڈالیں، حلق میں ٹپکائیں، تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے تو اس کو ہوش آ جائے گا۔ یہ ہوش میں لانے کا ایک مخصوص وظیفہ اور طریقہ کار تھا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچے کا نام عبدالقادر، رات کو بہت زیادہ ڈرتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں، اور اسی طرح کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ بچے کو پڑھا دیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھوا دیں بچوں کو، الحمدللہ عز و جل ڈر، خوف، ہر طرح کے اثرات سے حفاظت رہے گی۔ رضوان نام آپ نے بتایا تھا، رضوان عامر، اور والدہ کا نام زاہدہ بتایا تھا کہ صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اخلاق بھائی، بیٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے،
تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے بچی کے ساتھ, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے آپ کے لیے اور اس سے پہلے جن اسلامی بھائی کا استخارہ کیا, دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں, اپنے اوپر آپ دم کریں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ زوجہ کو کینسر ہے, بائی پاس بھی کرایا ہے. خلیل نام آپ نے اپنا بتایا تھا, آپ نے کہا تھا کہ گھر کا استخارہ کریں, گھر پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے. دیکھیں بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے, بہتر کا اشارہ ہے, گھر صحیح ہے, کوئی جادو وغیرہ کی کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا. اب جو بیماری ہے زوجہ کی اس کے حوالے سے میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. کینسر سے حفاظت کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ مریم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے, اور سورہ مریم کے اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں, مریض کو پلائیں تا حصول شفا. 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے, روزانہ 40 دن تک آپ یہ پڑھیں. اچھا, پانی پہ دم کریں اور کینسر کے مریض کو پلائیں, الحمدللہ سوجل کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اپنا ایک روحانی علاج کے بستے پر اس طرح کے ایک مریض آئے تھے, کینسر کے مریض تھے, تو الحمدللہ سوجل اللہ کی رحمت سے وہ ان کا کینسر کا مرض ٹھیک ہو گیا تھا. اور بہت سارے اس طرح کے واقعات مدنی بہاریں ہم ماشاءاللہ دکھاتے بھی رہتے ہیں, سناتے بھی رہتے ہیں. اچھا, اب آئیے ایک اور اسلامی بھائی تھے, خرم نام آپ نے بتایا تھا کہ صرف و نحو پڑھنے میں مجھے کافی آزمائش آتی ہے, تو لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری عربی گرامر مضبوط ہو جائے, عربی میں مجھے مہارت حاصل ہو جائے, عربی کے اندر مجھے بصیرت حاصل ہو جائے, میں عربی کتب پڑھنے میں مجھے آسانی ہو, عربی شروحات پڑھنے میں مجھے آسانی ہو, اور میں اچھے انداز میں تکلم کر سکوں, بات چیت کر سکوں, مجھے عربی پر عبور حاصل ہو جائے, تو قصیدہ غوثیہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. جی, قصیدہ غوثیہ شریف جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا سید الاولیاء حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مبارک قصیدہ ہے قصیدہ غوثیہ, یہ آپ اپنے معمولات میں شامل کریں, یہ پڑھا کریں. اس قصیدہ غوثیہ کی برکتیں تو بہت زیادہ ہیں, میں وہ بیان نہیں کرتا. ایک برکت اس کی یہ بھی ہے کہ جو قصیدہ غوثیہ پڑھا کرے گا پابندی کے ساتھ, اسے عربی میں بصیرت حاصل ہوگی, مہارت اسے حاصل ہو جائے گی. دیکھیں, محنت بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے, اور ساتھ ساتھ آپ یہ قصیدہ غوثیہ بھی پڑھیں. الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے عربی میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی. ایک کال اور دیجیے. میرا نام مبین احمد ہے, میری والدہ کا نام زبیدہ بھی ہے, اور میں کویت میں رہتا ہوں. تو میں 2 مہینے سے میں کوئی جاب نہیں مل رہا میرے کو, میں بہت پریشان ہو چکا ہوں. اچھا, کویت میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ 2 ماہ سے جاب نہیں مل رہی. اللہ پاک آسانی فرمائیں. چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. وظیفہ کئی ہمارے ناظرین نے اس حوالے سے بھی کالز کی ہیں, یہ جاب نہیں مل پا رہی, روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار نہیں مل پا رہا. دیکھیں, یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا. ایک تو یہ کہ سورۃ الواقعہ آپ روزانہ پڑھیں, مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں, عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں سورۃ الواقعہ. صحیح, یہ تنگ دستی یہ خوشحالی میں بدل جائے گی. اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس انداز سے پڑھیں کہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کھڑے ہوں, سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی, امامہ, کوئی چادر وغیرہ نہ ہو. کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو جائیں, ہاتھ میں تسبیح لے لیں 100 دانوں والی, 5 تسبیح آپ پڑھ لیں. 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے روزگار کے اسباب بن جائیں گے. ناظرین, وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کریں, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے.
قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج، ذہنی الجھنیں سب دور فرما دے، ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔